امی امی میں آ گیا۔ فرحان ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور اپنی امی کو آوازیں دینے لگا، ارے فرحان تم اتنی جلدی واپس آ گئے۔ شائستہ باہر آئی تو اسے حیرت دیکھا اور اسے خوشی سے گلے ملی۔ ہاں امی، کام جلدی ختم ہو گیا تو سوچا سب کو سرپرائز دے دو۔ ویسے امی گھر میں کوئی فنکشن تھا کیا؟ یہ لائٹنگ؟ فرحان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اتنے میں باقی لوگ بھی اس کی آواز سن کے آ گئے، سوائے علیان، ضامن اور چاہت۔ ثانیہ کے علاوہ علیان اور ضامن اوپر روم میں تھے اور چاہت اور ثانیہ پارلر گئی تھی۔ شام ہونے والی تھی، سب بس تیار ہونے والے تھے۔ ہاں وہ کل علیان کا نکاح تھا، اسی لیے ڈیکوریشن ہوئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، آج ولیمہ ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ گے؟ لاریب نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ کیا مامی اور آپ لوگ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ دیٹس ناٹ فیئر۔ فرحان تو بہت حیران ہوا۔ بیٹا میں نے ہی منع کیا تھا سب کو تمہیں بتانے سے۔ تم نے اس بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم شادی کے لیے کام ادھورا چھوڑ کر آؤ۔ ہم نے علیان کو ایمرجنسی میں یہاں بلایا کیونکہ ہم لوگ واپس جانے سے پہلے علیان کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ ہمیں معاف کر دو۔ معظم نے فرحان کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں ماموں، آپ نے میری بھلائی کے لیے یہ سب کیا۔ چلو اب میں آ گیا ہوں نا، تو ولیمے میں شرکت کروں گا۔ علیان اور بھابھی کہاں ہے؟ فرحان آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا۔ بیٹا تمہاری بھابھی تو ثانیہ کے ساتھ پارلر گئی ہے، لیکن علیان روم میں ہے، لاریب نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم آرام کر لو، پھر تیار ہو جانا ہال جانے کے لیے۔ شائستہ نے اسے کہا تو فرحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرحان روم میں گیا اور علیان سے ملا۔ علیان اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن فرحان تو اسے چاہتا تھا۔ فرحان نے اسے مبارکباد دی، کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر روم میں چلا گیا۔ آرام کی غرض علیان بھی اس کے جانے کے بعد تیار ہونے لگا۔ ڈیڈ کے حکم کے مطابق اسے چاہت اور ثانیہ کو پک کرنا تھا پارلر سے۔ رات ہو چکی تھی، سب ہال پہنچ چکے تھے۔ علیان بھی چاہت اور ثانیہ کو پک کرنے پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان کا پارلر کے باہر ویٹ کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے تھک ہار کر ثانیہ کو کال کی تو اس نے آنے کی نوید سنائی۔ چاہت اور ثانیہ باہر آئی تو وہ علیان باہر ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ علیان رائل بلو 3 پیس میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، جبکہ چاہت نے ٹی پنک کلر کی نیٹ کی میکسی پہن رکھی تھی۔ سر پر سلیکے سے دوپٹہ سیٹ تھا اور ساتھ ڈائمنڈ کی نازک سی جویلری میں کہیں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ علیان پھر اس کے روپ میں کھو گیا تو ثانیہ نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئے بھائی؟ آپ ہی کی ہیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو چلیں؟ ثانیہ شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں چلو، میں کب یہاں رکنے کا کہہ رہا ہوں۔ علیان اپنی چوڑی پکڑے جانے پر ہڑبڑایا۔ سب گاڑی میں بیٹھ گئے، چاہت آگے جبکہ ثانیہ پیچھے بیٹھ گئی۔ سارے راستے ثانیہ چاہت اور علیان کو تنگ کرتی ہوئی آئی۔ اب تینوں ہال پہنچ گئے، دونوں الگ الگ چلنے لگے تو ثانیہ نے چاہت کا ہاتھ پکڑ کر علیان کے بازو پر رکھ دیا۔ اب لگ رہے ہیں نا کپل؟ اب چلیے، ثانیہ بولی تو چاہت اور علیان کی نظریں ٹکرائیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ دونوں تھے تو میاں بیوی نا۔ اب دونوں چل دیے، ثانیہ ان کے پیچھے تھی۔ وہ جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئے، اسپاٹ لائٹ آن ہوئی، باقی ساری لائٹس بند ہو گئی۔ ہر نظر کا مرکز علیان چاہت بنے تھے۔ دونوں نے زبردستی مسکراہٹ سجا رکھی تھی چہرے پر۔ دونوں کی جوڑی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرحان کی نظر جب علیان کے ساتھ چلتی چاہت پہ پڑی تو اسے لگا کہ اسے کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ اسے جب لگا کہ اسے کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے، یہ سچ ہے، تو جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے پاس کھڑی ثانیہ سے پوچھا، علیان کی شادی چاہت سے ہوئی ہے؟ اس کی آواز میں ایک کرب تھا جو ثانیہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ ہاں بھائی، چاہت کی ہمارے علیان بھائی کی دلہن ہے۔
کیونکہ کیا ہوا بھائی؟ ثانیہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فرحان بغیر کوئی جواب دیے باہر نکل گیا۔ ثانیہ کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ فرحان گاڑی لے کے نکل گیا۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بار بار چاہت علیان کا بازو تھامے حال میں داخل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنی محبت کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ ولیمے کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ چاہت اور علیان اسٹیج پہ تھے۔ مسکراتے ہوئے دونوں ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ادریس صاحب اور عافیہ بھی پہنچ چکے تھے۔ دونوں آتے چاہت اور علیان سے ملے، چاہت کو گلے لگایا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ادریس صاحب نے پوچھا۔ ادریس کے سوال پہ چاہت کو علیان کا رویہ یاد آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو پہ قابو پا رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، بس آپ دونوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو نکل آئے۔ عافیہ نے اسے گلے لگایا۔ بیٹا میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں نے تمہیں اپنی بیٹی نہیں بلکہ جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ ادریس صاحب علیان سے مخاطب ہوئے۔ انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں چاہت کا خیال رکھوں گا۔ یہ تو میرا فرض ہے انکل، آپ فکر مت کیجیے۔ علیان ادریس صاحب سے کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ تو وہ بھی جانتا تھا اور چاہت بھی کہ وہ اس کی انچاہی بیوی ہے۔ انہوں نے علیان کو گلے لگا لیا۔ کھانے کے بعد فوٹو شوٹ ہونا تھا۔ فوٹوگرافر نے اتنی پکچر بنائی اور اتنے بولڈ پوز بنوائے کہ دونوں ہی جھنجھلا گئے، اور چاہت کا دل کر رہا تھا کہ اس فوٹوگرافر کا سر پھاڑ دے یا تو خود کہیں جا کے چھپ جائے۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا۔ سب گھر کو روانہ ہوئے۔ ثانیہ فرحان کی وجہ سے پریشان تھی۔ فرحان نے چاہت اور علیان کو ساتھ دیکھ کر ایسا کیوں ری ایکٹ کیا؟ اس نے فرحان سے اس بارے میں بات کرنے ٹھان لی تھی۔ فرحان اس وقت سنسان سڑک کے کنارے بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ رات بہت گہری اور کالی تھی۔ اس وقت وہ بہت اذیت میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب چاہت مسکراتے ہوئے علیان کا بازو پکڑے ہال میں انٹر ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر زمین میں جذب ہو گیا۔ کیوں آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا؟ میرا کیا قصور تھا؟ یہی کہ میں نے دل و جان سے محبت کی تھی، تو کیوں اللہ آخر کیوں اسے مجھ سے جدا کر دیا؟ میری بدقسمتی کا تو عالم یہ ہے کہ مجھے اپنی محبت کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا ہوگا۔ فرحان سنسان سڑک پہ تنہا چل رہا تھا۔ اپنا اندر کا غبار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کا بھائی۔ اس کے دل کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب وقت تو گزر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں طوفان آ چکا تھا اور اس کا سب کچھ برباد کر چکا تھا۔ وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے اس گھر سے وحشت ہو رہی تھی۔ تھکا ہارا کمرے میں پہنچا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ عفان اور چاہت فنکشن والے کپڑوں میں بیٹھ کے بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ علیان، چاہت اور علیان گوٹی پر لڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ علیان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے چاہت پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ عفان تو چھوٹا تھا لیکن چاہت تو بڑی تھی، سمجھدار تھی، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کے علیان کو دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے۔ علیان جیسے کہاں سمجھدار انسان کو سینس ایبل لڑکی چاہیے تھی، اور کہاں اسے چاہت ملی جس میں بہت بچپنا تھا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا دونوں کے سر پہ آن پہنچا۔ What the hell is this؟ عفان، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کوئی ٹائم ہے لوڈو کھیلنے کا؟ جاؤ اپنے روم میں اور سو جاؤ، اور ہاں مجھے اس کے بعد تم گھر میں ادھر ادھر منڈلاتے نظر نہ آؤ۔ Now go to your room۔ عفان نے علیان کا غصہ دیکھ کے
वहाँ से खिसकना ही बेहतर लगा। जाते जाते चाहत के कान में, लगता है आज भाई बहुत गुस्से में है, सो बेस्ट ऑफ लक। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूंगी, चाहत इसे आंख मारते हुए बोली। अफान कमरे से निकल गया। आर यू मैड? रात के 12 बज रहे हैं और तुम अफान से लूडो पे लड़ रही हो? और ये क्या हुलिया बना रखा है, जाओ चेंज करो। आलियान दांत पीस के बोला। डॉक्टर साहब, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो क्या कहते हैं, हाँ बीपी हाई हो जाएगा। और फिर चाहत डरने की एक्टिंग की। फिर तुम्हारे दिमाग की नस फट जाए और तुम सीधा ऊपर, इसलिए जस्ट चिल। और कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि रात के 12 बजे लूडो नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। गेट डैट? आलियान गुस्से से बोला। चाहत कुछ बोलती इससे पहले आलियान कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। चाहत भी सर जंग के अपने कपड़े लेती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जब बाहर आई तो आलियान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चाहत बेड पे जाकर लेट गई और अपने सर के नीचे हाथ रख के सर ऊंचा करके इसे देखने लगी। आलियान ने तो पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर तंग आकर बोला, ऐसे क्या घूर रही हो? वो देख रही थी कि तुम्हारी नाक पे हर वक्त गुस्सा बैठा रहता है, हर वक्त मुंह पे 12 बजे होते हैं। और कभी हंस भी लिया करो। वैसे तुम्हारे यूएस में मुस्कुराने पर टैक्स लगता है। अगर लगता है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ मुस्कुरा सकते हो। यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, कसम से। चाहत आंखें टपटपा के मासूमियत से बोली तो आलियान लैपटॉप साइड पे रखता बेड तक आया जहाँ चाहत लेटी थी। आलियान झुका और चाहत के और गिर्द बाजू रख के फरार के सारे रास्ते रोक दिए। वो चाहत के बिल्कुल करीब था। चाहत का तो ऊपर सांस ऊपर और नीचे का नीचे था। आलियान आहिस्तगी से इसके कान में बोला, मुस्कुराते तो वो लोग हैं जिन्हें कोई खुशी हासिल हो, और वैसे भी तुमसे शादी के बाद मेरी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। इसलिए अब फजूल बातें बंद करो और चुपचाप सो जाओ, वरना तुम्हें खिड़की से बाहर फेंकने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ये कह वो पीछे हटा तो चाहत ने इस बात में सर हिलाया और फौरन मुंह तक कंफर्टर ओढ़ लिया, बजा के आलियान इसे सच में खिड़की से बाहर फेंक दे। इसकी हरकत पे आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जान गया था चाहत बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, बातूनी बहुत है लेकिन मासूम भी इतनी है। आलियान मुस्कुराता बेड की दूसरी साइड लेट गया। कल तक चाहत के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाते और 2 दिन बाद इनकी यूएस की फ़्लाइट थी। फरहान रात के 3 बजे उजड़ी हालत घर दाखिल हुआ। बिखरे बाल, लाल आंखें, वो कहीं से भी वो वेल ड्रेस्ड फरहान नहीं लग रहा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सानिया इसका इंतज़ार कर रही थी तो इसने आलियान को रोका। भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। सानी, कल सुबह बात करेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। भाई, बात ज़रूरी है। आप अचानक फंक्शन छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है कैसे मैंने पीछे सब संभाला, सब बार बार आपका पूछ रहे थे। सानिया ने सवाल पूछा तो फरहान ने जान छुड़वाने के लिए कहा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी सानी, जाओ और सो जाओ। क्यों बात नहीं करनी भाई? आखिर मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी वजह है जो आप अचानक फंक्शन छोड़कर चले गए। आपके गुस्से को देखकर लग रहा था कि आप चाहत और आलियान भाई की शादी से खुश नहीं हैं। आखिर वजह क्या? आप क्या छुपा रहे हैं हमसे? बताएं, चुप क्यों है? सानिया की आवाज़ अब तेज़ थी। वो सब सच जानने की जिद करने लगी तो अफान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। नहीं, नहीं हूँ मैं दोनों की शादी से खुश। सुना तुमने? इसकी आवाज़ नम थी और लहजा टूटा। क्यों? आखिर वजह क्या है? क्यों हैं आप इस शादी से नाखुश? सानिया ने इस्तफसार किया। क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ चाहत से, बहुत मोहब्बत, आज नहीं तब से
جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا جب وہ تمہارے ساتھ گھر آئی تھی، اور کوئی اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ عفان نے کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، تو ایک آنسو اس کے گال سے لڑک کے گرا۔ ثانیہ کے تو پیروں سے زمین ہی کھسک گئی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اسے 2-3 بار فرحان کی باتوں سے چاہت کے لیے پسندیدگی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کے جھٹک لیتی۔ ثانیہ بھی رونا شروع ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ چاہت کو اس بارے میں پتہ ہے کیا؟ اور اگر آپ چاہت کو اتنا چاہتے تھے تو آپ نے مجھے یا امی کو کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ثانیہ آنسو بھری آنکھیں لیے بولی، ہاں یہ سچ ہے ثانی، اور اس بارے میں چاہت کو تو اندازہ بھی نہیں ہے، اور میں فرحان ٹرپ کے بعد امی سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ دیر ہو جائے گی۔ ثانیہ کچھ سوچ کر بولی، بھائی آپ چاہت سے محبت کرتے ہیں نا، اور آپ اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کی اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسے بھول جائیں۔ اسے اس بارے میں معلوم تک نہیں ہے، اور جب اس تک یا کسی اور تک یہ بات پہنچے گی تو اس پہ کیا بیتے گی، اور اس کے کردار پر جو انگلیاں اٹھیں گی وہ الگ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی یک طرفہ محبت اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ثانیہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں ثانی، میں چاہت کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس کے کردار پر کوئی حرف آئے۔ فرحان آج بہت بے بس تھا۔ تو پھر بھائی سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسے بھول جائیں۔ ویسے بھی اب وہ علیان کی عزت ہے بھائی۔ ثانیہ کی مجبوری کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک بھائی کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے کی مخالفت کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہاں بات اس کی بہن جیسی دوست کی اور 2 بھائیوں کی زندگی کی ہے۔ فرحان کچھ سوچ کے بولا، تم ٹھیک بول رہی ہو ثانیہ، ہم تینوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں چاہت کو بلا دوں۔ پہلے تو دل نہیں مان رہا تھا کہ، لیکن جب بات اس کی عزت کی ہے تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی محبت محبوب کو حاصل کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ اس کی خوشی کا خیال رکھنے کا نام ہے، چاہے اس کی خوشی کی قیمت حجر ہی کیوں نہ ہو۔ فرحان نے کمال کا ظرف دکھایا تھا، کیونکہ اپنی محبت بلانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان کے اندر چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اوپر روم میں چلا گیا۔ پیچھے ثانیہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اللہ آپ کو صبر دے اور وہ خوشیاں جن کے آپ حقدار ہیں۔ اپنی محبت کو قربان کر کے آج آپ نے بہت اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے۔ ثانیہ یہ کہہ کے اپنے روم میں چلے گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے تو معظم صاحب بولے، علیان پرسوں کی ہم سب کی فلائٹ ہے، آج چاہت کے سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہو جائیں گے، تو تم چاہت کو اس کے گھر چھوڑ دو تاکہ کچھ وقت ادریس اور بھابھی کے ساتھ گزار دے۔ جی ڈیڈ، میں چھوڑ دوں گا، علیان نے مختصر سا جواب دیا۔ ارے معظم، اتنی جلدی؟ کچھ دن اور رک جاتے۔ شائستہ ان سے مخاطب ہوئی تو معظم صاحب نے جواب دیا، ارے نہیں آپا، ہمیں یہاں آئے ہوئے مہینہ ہو چکا ہے، اب ہمیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی ہاسپٹل میں نہ میں ہوں نہ علیان، تو پیشنٹس بار بار کالز کر رہے ہیں، تو جانا ضروری ہے۔ فرحان بھی نہ چاہتے ہوئے وہاں ناشتہ کرنے آیا تھا۔ ثانیہ اسے زبردستی لے آئی تھی، ورنہ وہ چاہت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے چاہت کو دیکھا جو علیان کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اور جانے کی بات سے کافی اداس ہو گئی تھی۔ چاہت US جانے کا سن کے ہی اداس ہو گئی، جسے وہاں موجود ہر انسان نے محسوس کیا۔ علیان کو چاہت کی اداسی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو شرارتیں کرتی ہی اچھی لگتی تھی۔ ثانیہ اس کی اداسی دور کرنے کے لیے بولی، آپ کو پتہ ہے علیان بھائی، جس لڑکی نے آپ سے فون پہ لڑائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں چاہت ہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس دن اس میں جھانسی کی رانی کی روح آ گئی تھی۔ ثانیہ ہنسنے لگی۔
आलियान को कोई हैरत न हुई क्योंकि वो पहचान चुका था। जानता हूँ, ये तो मैं इसी दिन जान गया था जिस दिन हमारा निकाह हुआ था, आलियान ने कहा। तो चाहत ने बहुत मासूम शक्ल बनाते हुए इसको देखा तो आलियान को हंसी आ गई पर काबू पा गया। चाहत तो सोच रही थी कि आलियान तो अब इससे गिन गिन के बदले लेगा। सब लोग सानिया की बात सुनकर कंफ्यूज हो गए तो सानिया ने इस दिन वाला सारा वाकया सुनाया। पहले तो 1 मिनट सब खामोश रहे, फिर सब के कहके बुलंद हुए। चाहत भी खुजल सी मुस्कुराई। इसे मुस्कुराता देख आलियान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। आलियान को चाहत की बातें और हरकतें बुरी नहीं लग रही थी। फरहान भी चाहत की हरकत पर फीका सा मुस्कुराया। चाहत 2 दिनों के लिए अपनी अम्मी बाबा के घर गई थी। आलियान इसे छोड़ने गया था। आलियान पहली बार वहाँ गया था। इसकी बहुत खातिर की जा रही थी, जिससे चाहत बेजार भी हो रही थी, साथ साथ जेलस भी। आलियान को अदरी साहब ने रोक लिया था तो वो वही था। शाम को चाहत गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने चले गई। आलियान छत पे खड़ा गली में इसे खेलते देख रहा था, जो विकेट लेने पे बच्चों की तरह खुश हो रही थी और बच्चे के हाथ पे ताली मारती हंस रही थी। बेसाख्ता ही आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आलियान की ज़िंदगी में चाहत को आए अभी सिर्फ चंद दिन ही हुए थे, लेकिन आलियान इसकी तरफ खिंचा जा रहा था। इसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। आम हालात में इसे ऐसी हरकतों से चिढ़ थी, लेकिन आलियान को चाहत पे गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। वो चाहत के लिए दिल में नरम गोशा महसूस करने लगा था, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। बार बार इसे ये याद दिलाता कि वो मेडी को पसंद करता है। बार बार वो अपनी अना बीच में ले आता। आलियान इन्हीं सोचों में गुम था कि आखिर इसे क्या हो गया है। इसे चाहत की हरकतें अच्छी क्यों लगने लगी हैं कि अचानक इसे चाहत के कराहने की आवाज़ आई। तो देखा कि शायद चाहत का भागते हुए पाँव मुड़ गया था और वह दर्द से कराह रही थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आलियान फौरन नीचे भागा और गली में चाहत के पास पहुंचा, जो पाँव पकड़े रो रही थी। एकदम दो जानों बैठा और परेशानी से चाहत के पाँव का मुआयना करने लगा। चाहत, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तुम छोटी बच्ची हो क्या? देखकर नहीं भाग सकती थी? देखो अब आ गई ना मौज। आलियान इस पर मुसलसल गुस्सा कर रहा था। वह इसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसे लग रहा था कि वह शायद डॉक्टर है, इसीलिए किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ तो दिल का मामला था, दर्द तो होना था। ये तुम क्या कर रहे हो? रहने दो, ज़्यादा चोट नहीं लगी? चाहत आलियान को अपना पाँव पकड़े देखा तो झट से बोली, चुप करो तुम, देखने दो मुझे। देखो कितना सूज गया है, उठो चलो घर में, तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें होगी। आलियान इसे डांटते बोला। चाहत ने आलियान का हाथ पकड़ के उठने की कोशिश की, लेकिन इसका पाँव वज़न बर्दाश्त न कर पाया और वो लड़खड़ाई। इससे पहले वह ज़मीन बोस होती, आलियान ने इसे थाम लिया और बाजुओं में उठा लिया। चाहत इसके उठाने पर बुखला गई, लेकिन इसने मुज़ाहमत न की क्योंकि वह जानती थी कि वह चल नहीं सकती। आलियान इसे घर में उठाए दाखिल हुआ तो चाहत को सोफे पे बिठाया और अदरीस और राफिया को सब बताया और गाड़ी में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। पीछे आफिया डांटने लगी तो अदरीस साहब ने हमेशा की तरह इसका साथ दिया। आलियान वापस आया और दो जानों बैठ गया और इसका पाँव अपने घुटने पे रख दिया और पाँव का जायज़ा लेने लगा। आलियान की चाहत की इस तरह फ़िक्र करते देख अदरीस और राफिया पर सुकून हो गए कि आलियान चाहत का ख्याल रखेगा। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा पाँव मुड़ गया है तो। आलियान ने कह के चाहत का पाँव ज़ोर से मोड़ा तो चाहत की चीख निकल गई। चाहत को यूं दर्द में देख के आलियान के दिल को कुछ हुआ।
شاید درد جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس نے بہت سے پیشنٹس کا علاج کیا، بڑے بڑے آپریشنز کیے، لیکن چاہت کے درد سے اسے پہلی بار تکلیف ہوئی۔ چاہت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تب آلیان نے کہا، اب ہلا کے دکھاؤ پاؤں۔ چاہت نے پاؤں ہلایا تو درد نہیں ہو رہا تھا۔ چاہت آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ابھی درد نہیں ہو رہا۔ ہاں، تمہارا پاؤں مڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوائی لگنے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آلیان اس کے پاؤں میں دوائی لگاتے ہوئے بولا۔ چاہت اس کا یہ کیئرنگ والا روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ تو زیادہ تر غصے میں رہتا تھا۔ چاہت کو اس کی یہ کیئر اچھی لگ رہی تھی۔ اگلے دن چاہت نے آلیان کی ہدایت کے مطابق آرام کیا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی سب ایئرپورٹ کے باہر کھڑے تھے۔ کچھ دیر میں ان کی فلائٹ تھی۔ ادریس، عافیہ، شائستہ اور ثانیہ تھے۔ فرحان نہیں آیا تھا کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی محبت کو دور جاتے دیکھے۔ چاہت ادریس صاحب کے سینے سے لگی، آنسو بہا رہی تھی۔ امی، بابا، مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ چاہت کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آلیان کو اس کے آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ آلیان، میری چاہت کا دھیان رکھنا، اسے بچپنے کی وجہ سے اگر کبھی آپ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اسے معاف کر دینا۔ عافیہ نے آلیان سے درخواست کی۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ بھابھی؟ چاہت ہماری بھی بیٹی ہے، اس کی کوئی بات بھی ہمیں بری نہیں لگے گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں چاہت کو کبھی آپ لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، معظم نے کہا۔ تو ادریس اور عافیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب سے ملنے کے بعد سب ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کے نام اناؤنس ہو رہے تھے۔ چاہت ابھی بھی آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ساتھ پلین میں انٹر ہوئی۔ اس کی اور آلیان کی سیٹ ساتھ تھی۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ باقی سب کی کافی آگے تھی سیٹس۔ چاہت چونکہ پہلی بار پلین کا سفر کر رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی، جو آلیان بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ پلین جیسے ہی ٹیک آف ہونے لگا تو چاہت نے زور سے آلیان کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں زور سے میچ لیں۔ آلیان نے اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، ڈرو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تم آرکیٹیکچر کی اسٹوڈنٹ ہو؟ ڈیڈ نے مجھے تمہارے ایڈمیشن کے بارے میں بتایا تو پتہ چلا۔ آلیان اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کب؟ چاہت منہ بنا کے بولی تو آلیان مسکرا دیا۔ آلیان اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سفر چونکہ لمبا تھا تو چاہت سو گئی۔ اس نے نیند میں اپنا سر آلیان کے سینے پہ رکھ دیا۔ آلیان بھی اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، سو وہ بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ آخرکار وہ لوگ رات کو لاس اینجلس پہنچ گئے۔ وہ کافی دیر سے گھر پہنچے۔ چونکہ رات تھی تو چاہت کچھ دیکھ نہ سکی، لیکن گاڑی جیسے ہی گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چاہت دیکھ کے حیران ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ گھر نہیں، بنگلہ تھا۔ چاہت، تمہارے اپنے گھر میں ویلکم بیٹا، چاہت کو لاریب بولی۔ چاہت مسکرانے لگی، ہماری بیلی بیٹی کا ویلکم تو دھوم سے ہوگا، کیوں آلیان؟ معظم بولے۔ جی ڈیڈ، آلیان نے مسکرا کے جواب دیا۔ چاہت اس گھر کو بڑی تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا انہوں نے راستے میں ایک ریسٹورینٹ سے کھا لیا تھا، اس لیے لاریب نے چاہت کو کمرے میں بھیج دیا۔ چاہت کمرے میں داخل ہوئی تو آلیان کی پسند کو داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ دیواروں پر گرے اور وائٹ کنٹراسٹ کا پینٹ ہوا تھا۔ پردے بھی گرے اور وائٹ کلر کے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز کا بیڈ تھا جس پہ گرے ہی چادر بچھی تھی۔ کمرے سے ملحقہ 2 روم تھے۔ ایک ڈریسنگ روم تھا اور دوسرا شاید لائبریری تھی۔ ایک طرف بالکنی بھی تھی جس کی دیوار شیشے کی تھی۔ سلائیڈنگ ڈور بھی تھا اور کمرے کے ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ایک طرف 2 سنگل سیٹر صوفے رکھے تھے۔ چاہت صوفے پر بیٹھ کے پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سو گئی تھی۔ آلیان نیچے سامان لینے گیا تھا۔ واپس آیا تو دیکھا چاہت صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔
اس کا سر ایک طرف ڈھلکا تھا، سفر کی تھکاوٹ سے وہیں پر سو گئی۔ آلیان نے سوچا چاہت کو اٹھا دے، لیکن اس کی نیند ٹوٹ جاتی تو آلیان نے اسے نرمی سے باہوں میں بھرا اور آرام سے بیڈ پر لٹا دیا، اس پر کمفرٹر درست کیا۔ سارا سامان ڈریسنگ روم میں رکھ دیا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور فریش ہونے کے بعد بیڈ کی دوسری طرف آ کے لیٹ گیا۔ اس کا رخ چاہت کی طرف تھا۔ چاہت سوتے وقت بہت معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ چاہت کے کچھ بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ آلیان نے ہاتھ بڑھا کے اسے چہرے سے بال ہٹائے اور مدھم آواز میں بولا، جادوگرنی ہو پوری، پتہ نہیں کیوں میں تمہاری طرف کھنچا چلا آ رہا ہوں، کیوں تمہیں جٹلانے کے بعد بھی میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنا بنا لوں۔ تو اب کیا واقعی چاہت کے لیے آلیان کے دل میں محبت جاگ رہی ہے؟ لیکن قسمت اتنی آسانی سے آلیان اور چاہت کو ایک دوسرے کا ہونے نہیں دے گی۔ صبح چاہت کی آنکھ سورج کی کرن چہرے پہ لگنے سے کھلی۔ گھما کے آنکھیں کھولی تو پہلے چھت گھورتی رہی، خود کو کسی نئی جگہ محسوس کر کے جڑ سے اٹھ بیٹھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو لاس اینجلس میں ہے، اپنے امی بابا سے دور، تو ایک بار پھر آنسو بار توڑ کہہ بہنا شروع ہو گئے۔ آلیان قریب ہی سو رہا تھا، اس کے اٹھنے سے اس کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سب ملاحظہ کر کے چاہت کی ایک ایک حرکت، امی بابا مجھے آپ دونوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اسے لگا آلیان سو رہا ہے، اس لیے وہ اپنے امی بابا سے مخاطب ہو کے بولی۔ اس کی ہچکی بن گئی، وہ چہرے ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ تو آلیان کو اس کا رونا بہت برا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا دے اور بتائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ ہے اس کے ساتھ، لیکن ہائے رے یہ انا ہر بار بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ بجا۔ لریب تھی۔ چاہت چونکے اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ کسی پہ اپنا دکھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کہاں جانتی تھی اس کا ہمسفر سب جانتا تھا، بھلے ہی وہ زبان سے ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن اس دکھ میں اس کا سہارا تھا۔ چاہت خود کو نارمل کیا، ایک نظر پاس آنکھوں پہ بازو رکھے سوئے آلیان پر ڈالی اور مسکراتی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ چاہت بیٹا کیسی ہو؟ رات میں نیند تو اچھی آئی نا؟ وہ نئی جگہ ہے نا؟ لریب نے اس سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں نیند کافی اچھی آئی تھی مجھے۔ وہ سفر سے اتنی تھک گئی تھی کہ چاہت اس سے پہلے کچھ کہتی، اسے یاد آیا کہ وہ تو صوفے پہ سو گئی تھی، تو بیڈ پہ کیسے پہنچی؟ اس کا مطلب آلیان نے یہ سوچ کے چاہت کے چہرے مسکراہٹ آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ لریب چاہت کو سوچ میں دیکھ کر بولی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ چاہت کو اس کی طرح بلش کرتے دیکھ لریب مسکرانے لگی۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ اور آلیان کو بھی اٹھا دو، اسے آج ہاسپٹل جانا، تو یہ نہ ہو لیٹ ہو جائے۔ لریب یہ کہہ کے نیچے چلے گئی۔ چاہت واپس آئی تو ڈریسنگ روم میں چلے گئی اور بیگ کھول کے لائٹ پنک کلر کا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلے گئی۔ چاہت کے جانے کے بعد آلیان بھی جاگ گیا۔ ٹائم دیکھا تو 7:30 بج رہے تھے۔ آج اسے اور معظم صاحب کو ہاسپٹل جانا تھا۔ چونکہ لریب بھی ڈاکٹر تھی، چاہت کا جب تک ایڈمیشن نہیں ہو جاتا وہ ہاسپٹل نہیں جا رہی تھی، کیونکہ چاہت گھر میں اکیلی رہ جاتی، نئی جگہ نیا شہر اسے مشکل ہوتی۔ چاہت نہا کے باہر آئی تو آلیان کہیں نہیں تھا۔ چاہت غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تیار ہو کے باہر آئی تو سارے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ گھر بہت خوبصورت تھا اور سب سے بڑھ کے اس گھر کا بہت بڑا لان تھا جس میں طرح طرح کے پھول تھے۔ چاہت گھومتی گھومتی لان میں پہنچ گئی تھی۔ لاس اینجلس کا موسم اعتدال پر تھا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، ورنہ تو لاہور میں تو بے انتہا گرمی تھی۔ چاہت لان میں گھوم رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا گلابی آنچل ہوا میں اڑ رہا تھا اور اس کے بال ہوا کی وجہ سے بار بار چہرے پہ آ رہے تھے۔ آلیان جو اسٹڈی میں تھا باہر آیا اور فریش ہونے کے بعد بالکونی میں گیا تو دیکھا چاہت آنکھیں بند کیے
کھڑی تھی، اس کے لمبے کرلی بال ہوا میں اڑ رہے تھے، لیکن الیان کو اس کے گلابی آنچل میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ آخر ایسا کیا ہے تم میں جو مجھے تمہارا اسیر بنا رہا ہے؟ جیسے کوئی جادوگرنی۔ الیان تو پاگل ہو گیا ہے، تو شاید بول رہا ہے اسے تیری زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے۔ الیان اسے دیکھتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگا اور اس بات کو جھٹلانے لگا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔